نیٹ ورک کا ایشو ہے، اس وجہ سے ذرا کی کلاس کافی ڈسٹرب ہوئی ہے. میں تو سن نہیں سکا، لیکن جو بھی بات ہوئی ہوگی انشاءاللہ تھوڑی بہت بات وہ بھی انشاءاللہ لائق استفادہ ہوگی. میں مزید ایک میسیج کر دیتا ہوں. مولوی شریف صاحب میسیج کر دیں گروپ میں کہ میری کلاس شروع ہو چکی ہے، تاکہ ساتھی مزید جو ہے وہ متوجہ ہو سکے، اور جو ساتھی نیٹ ورک کے ایشو کی وجہ سے کلاس ریموو کر گئے تھے وہ دوبارہ کلاس کو جوائن کر لیں. ٹھیک ہے، ایک میسیج گروپ میں آپ ڈال دیں تاکہ ہم بات شروع کرتے ہیں. کچھ ساتھی مزید ایڈ ہو جائیں، انشاءاللہ ہم گفتگو شروع کرتے ہیں. آج کی جو گفتگو ہے کافی اہم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، آج جو ہم نے ٹاپک چنا ہے وہ گزشتہ سے متعلق ہے، اور گزشتہ موضوع پر کچھ باتیں ہماری رہ گئی تھیں، اور اس حوالے سے جو میرا تفصیلی کورس بنا ہے اس سے میں نے منتخب کچھ سلائڈز گروپ میں بھیجی ہے، اور 3 عناوین آپ سمجھ لیں کہ آج ہم نے کچھ دیکھنے ہیں. ایک تو عنوان بڑا اہم ہے، اور وہ ہے مغربی فکر و فلسفے کے بنیادی 4 نعرے. ٹھیک ہے، اس کو میں نے عنوان دیا ہوا ہے پہلی سلائڈ میں. یہ سلائڈ غالباً اس پہلی مکمل نہیں ہے، ہاں یہ آ گئی. جدید الحاد، لبرلزم اور اسلام کے بنیادی تصورات کا تقابل. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 4 جو آپ کو عنوان نظر آئے، آزادی، مساوات، رواداری، امن، ترقی، یہ اس وقت جدید تہذیب کے نعرے ہیں، خوشنما نعرے ہیں جس نعرے کو وہ ہر جگہ پیش کرتے ہیں. یعنی اگر آپ کو کوئی کہے کہ جدید تہذیب، ماڈرن سویلائزیشن ایک چھت ہے، ایک بلڈنگ ہے، تو اس کے جو 4 ستون کیا ہے، تو آپ اس کے جواب میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 4 ستون ہیں. ایک تو فریڈم، آزادی ہے، ایک مساوات ہے، اور ایک رواداری کا فلسفہ ہے، ایک ترقی کا، اور امن اور ارتقاء اور باہمی جو ہے رضامندی کا فلسفہ ہے. اس میں ایک اور عنوان شامل کر سکتے ہیں، وہ باہمی رضامندی کا عنوان ہے. تو ہم یہاں پر مختصر سمجھیں گے کہ آزادی کیا ہے، مساوات کیا ہے، اور دیگر جو عنوان ہیں وہ اس کی حقیقت کیا ہے. تو آزادی کی تعریف میں کچھ سلائڈ میں نے شیئر کی ہے، امید ہے آپ پڑھ سکتے ہیں اگر اس کو زوم کریں گے، اگرچہ کچھ تھوڑی دھندلی شیئر ہوئی ہے، لیکن اس کے جو الفاظ ہے کچھ سمجھ آ رہے ہیں، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. ان تمام سلائڈس کو آپ مطالعہ کر لیجئے گا. میں اس کا خلاصہ بتا دیتا ہوں. خلاصہ یہ ہے کہ مغرب میں آزادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جو چاہے وہ کر سکے، اور جو چاہ رہا ہے اس کو کر سکنے کی خواہش کی آزادی اس کو دی جائے. اور اسی طریقے سے ایک آپ کو پتہ ہے، ہم یہاں تقابلی جائزے بھی ساتھ لیتے چلیں گے کہ الحاد کی جو آزادی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے اس کے مقابلے میں جو مذہب کے ہاں ہم تصور آزادی کی اصطلاح میں نظر آتی ہے وہ کیا ہے. قرآن مجید میں بھی ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. اسی طرح 2-3 آیتیں اور ہیں جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آزادی اس کو دی ہے. تو ذہن میں رکھیے گا، اسلام میں مذہب میں جو آزادی ہے وہ خیر و شر کے اختیار کی آزادی ہے، تعین کی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ شر کیا ہے وہ کفر ہے، خیر کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ماننا ہے. اب اس کے بعد ہٹ کر انسان خود اپنی عقل سے خیر و شر کے پیمانے وضع کرے تو یہ انسان کو اس کی اجازت نہیں ہے. ہاں، اختیار کرنے کی اجازت ہے. کوئی شخص چاہے تو کفر اختیار کرے، جو شخص چاہے ایمان اختیار کرے. کسی کو تلوار کے زور پہ ہم کلمہ نہیں پڑھائیں گے. لیکن اس آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک شخص معاشرے میں جو ہے وہ جو چاہے فریڈم آف اسپیچ کے نام پہ معاشرے میں انارکی پھیلائے، یا جو شخص جو ہے جس کا دل چاہے وہ جی ٹھیک ہے یا جس کا دل چاہے وہ آزادی کے عنوان سے جس مقدس کسی بھی مقدس شخصیت نظریے کو لتاڑنا چاہے تو لتاڑ سکے، اس کی اجازت نہیں ہوگی. تو یہ ہے آزادی کا فلسفہ. ہم نے جیسے کہ گزشتہ سبق میں پڑھا تھا کہ مغرب میں آزادی کا خلاصہ یہ ہے کہ مذہب اور خدا کے تصور سے آزادی، اور اسلام میں جو آزادی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا، تعین کی آزادی نہیں ہے، وہ اختیار کرنے کی آزادی ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اچھا آزادی کے فلسفے میں یہ بات کی جاتی ہے کہ انسان کو ہر طرح سے آزاد کیا جائے، لیکن اس پر ہم نے کل بات کی تھی کہ ہر طرح کی آزادی
یہ اس دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ انسان کسی نہ کسی معاشرے میں، کسی نہ کسی بھی قبیلے میں ہو، کہیں بھی ہو، تو وہ کسی نہ کسی قانون کو مان رہا ہوتا ہے۔ مطلق قانون سے آزاد یعنی قانون سے آزاد ہونا یہ ممکن ہی نہیں، اس کا تصور ممکن نہیں ہے انسانیت کی تاریخ میں۔ انسان جہاں رہے گا، متمدن معاشرے میں رہے گا، عمرانی معاشرے میں رہے گا، وہ انسانوں کے باہمی میل جول کے ساتھ معاشرت کرے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے، جیسی معاشرت میں اقدار ہوتے ہیں، ایسی معاشرت میں باقاعدہ رول ہوتے ہیں، اور سول سوسائٹی کے رولز ہوتے ہیں، اس کو فالو کرنا پڑتا ہے، سمجھے؟ تو اسی طریقے سے یہی رولز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بھی ہیں، اور جس طرح انسانوں نے سول سوسائٹیز بنائی ہوئی ہے چھوٹی چھوٹی، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک اسٹیٹ بنائی ہے جسے ہم کہتے ہیں ورلڈ یونیورسل، یا یونیورس کہتے ہیں، اور اس کے جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں یونیورسل اخلاقیات کے اور تعلیمات کے پیمانے اللہ تعالیٰ نے فراہم کیے۔ تو لہٰذا یہ کوئی منطق سے فرار نہیں ہے۔ اگر ملحد یہ کہتا ہے کہ بھائی ہم ہر طرح سے آزادی حاصل کر لیں گے، تو یہ ممکن نہیں، اور اگر اللہ کی طرف سے اگر پابندی آتی ہے حلال حرام کی، تو یہ منطق سے فرار نہیں۔ اب اس الفاظ میں غور کریں گے تو آپ کو بہت سی چیزیں سمجھ آ جائے گی۔ دوسرا عنوان مساوات کا ہے، 3 چیزوں میں مساوات، ایکوالٹی کا فلسفہ ہے۔ مغرب 3 چیزوں میں مساوات کی بات کرتا ہے۔ یہ سلائیڈ ہمیں شیئر نہیں کر سکا، لیکن انشاءاللہ میں بھیج دوں گا۔ ایک عنوان ہے صنفی مساوات کا کہ مرد عورت برابر ہے۔ ایک عنوان ہے اس کا نام کیا ہے، عقیدے میں مساوات کا کہ مومن اور کافر کی برابری نہیں ہونی چاہیے، فرق نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے تیسرا عنوان ہے فہم کی مساوات کا کہ ہر انسان کامن سینس میں برابر ہے، اس لیے اسلام اور ایمان کا فرق آپ نہیں کریں۔ تو یہاں پر ذہن میں رکھیے گا کہ یہ مساوات کا جو جتنے فلسفے ہیں، اس میں اسلام کسی سے بھی ایگری نہیں ہے۔ مذہب اسلام کسی بھی مغربی فکر و فلسفے کی مساوات سے ایگری نہیں ہے۔ مذہب اسلام میں عدل ہے، انصاف ہے، ٹھیک ہے، ایکوالٹی نہیں ہے، جسٹس ہے، ایکوالٹی نہیں ہے، مساوات نہیں ہے، عدل ہے، ہر حق والے کو اس کا حق دیا گیا ہے۔ مساوات کا مطلب، مساوات کا جو نعرہ مغرب نے لگایا ہے نا، وہ عقل کے خلاف ہے، وہ انسانی نیچر کے خلاف ہے۔ یہ اس طرح ہے جیسے کہ آپ بولے کہ ہاتھی اور چینٹی برابر ہے، یا آپ چینٹی کو ہاتھی کا کھانا کھلائے، ہاتھی کو چینٹی کا کھانا کھلائے، یہ ہے مساوات کی حقیقت۔ اب کیا بتائیں کہ یہ نیچر اس کو تسلیم کرتی ہے؟ انسانی فطرت اس سے بغاوت کرتی ہے۔ مغرب نے ایک ذات جسے عورت کہتے ہیں کمزور ہے، اسے، اور ایک ذات جو مرد ہے جس کو اللہ نے مضبوط بنایا ہے، اور دونوں میں بہت فرق ہے طبعی اعتبار سے، میڈیکلی اعتبار سے، لیکن مغرب کہتا ہے کہ دونوں کو برابر کریں۔ در حقیقت یورپ میں جو فیمنزم کی تحریک چلی ہے، اس کے پیچھے بہت سے مقاصد سے، اس کے پیچھے یہ مقصد نہیں تھا کہ عورت کو جو ہے وہ حقوق فراہم کیا جائے، اس کا مقصد یہ تھا کہ عورت کو خاندانی نظام سے باہر کیا جائے، اور عورت کو جو ہے وہ معاشرے میں جو ہے وہ حفظ کا نشانہ بنایا جائے۔ اور اسی طریقے سے جنگ عظیم اول اور دوم میں یورپ میں کافی جو ہے وہ صنعتی بحران آ گیا تھا، تو لہٰذا مردوں کی کمی پوری کرنے کے لیے، مرد ویسے بھی جنگوں میں مر رہے تھے، تو اس یعنی کمی کو پوری کرنے کے لیے عورتوں کو استعمال کیا گیا تھا، ورنہ تو وہ بھی حقوق فراہم نہیں کرنا چاہ رہے۔ اور اس وقت بھی دنیا میں جتنے بڑے عہدے ہیں اس میں عورتیں اور مرد برابر نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ مغربی یعنی معیار آپ دیکھیں، ان کا معیار دوہرا معیار ہے کہ اس میں بھی برابری آپ کو نظر نہیں آتی۔ تیسرا عنوان فہم کی مساوات کا ہے، تو یہ بھی انتہائی غیر فطری فلسفہ ہے۔ فہم میں کہاں سے مساوات ہو سکتی ہے؟ جس طریقے سے ہر شعبے میں پڑھا لکھا شخص معتبر ہوتا ہے، جاہل کا اعتبار نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کے معاملات یعنی اللہ تعالیٰ کی باتوں میں، آیات اللہ میں، احکام اللہ میں، اور کس طریقے سے دنیا کی اسٹیٹ اللہ کے حکم کے موافق چلائی جائے، تو اس میں انہی لوگوں کا اعتبار ہوگا جو یعنی دین کو سمجھنے والے ہوں گے۔ جس طریقے سے ایک بڑے عہدے پر ایک پڑھا لکھا شخص ہوتا ہے، ایک فلسفے ڈپارٹمنٹ میں ایک وہ شخص ہوگا جس نے فلسفہ اچھی طرح پڑھا ہوگا، میڈیکل میں بڑا ڈاکٹر MBBS وہ ہوگا جس نے میڈیکل کو اچھی طرح پڑھا ہوگا۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کو ماننے والا سب سے پہلے مومن جو ہے وہ، اور دوسری وہ ہے کہ وہ اس کی فہم عالم بھی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے کی باتوں کو جاننے والا بھی ہو، علم والا بھی ہو، تو وہ اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ اچھا، ایک اہم جو شروع کرے گیا وہ عقیدے کی مساوات کا ہے۔ دیکھیے، عقیدے کی مساوات اسلام نہیں مانتا کہ ایک کافر ایک مومن برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ ایک باغی ہے، ایک باغی نہیں ہے، ایک فرما بردار ہے۔ تو اس طرح اسٹیٹ کے فرما بردار کی بات فرما بردار کو، اور اسی طریقے سے نافرمان باغی کو نہیں برابر سمجھا سکتا، تو اسی طرح دنیا جو اللہ تعالیٰ کی اسٹیٹ ہے اس میں باغی
اور اسی طریقے سے جو اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو مساوات یہ والا جو مغربی مساوات کا فلسفہ ہے، اسلام اس کا قائل نہیں ہے، بالکل قائل نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہاں بھی اس مساوات ہے، تو آپ اصطلاحی استعمال نہ کریں۔ آپ کیوں ایسی اصطلاح استعمال کرتے ہیں کہ جس کے پیچھے پورے کے پورا مغربی فکر و فلسفے کا معنی کھڑا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ پھر تلفیق لازم آتی ہے، یعنی مغربی فکر و فلسفے کو کلمہ پڑھایا جاتا ہے، جو کہ بالکل درست نہیں ہے۔ مغربی اصطلاحات جتنی بھی ہے اس کو آپ کلمہ نہیں پڑھا سکتے ہیں، اس کے پیچھے پورا اپنے ایک تصوراتی خاکہ کھڑا ہے۔ آپ اگر اس کو کلمہ پڑھائیں گے تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ اسلامک سیکولرزم کا نعرہ لگے گا، اسلامک فیمنزم کا نعرہ لگے گا، جیسے کہ لوگ لگاتے ہیں آج کل۔ تیسرا عنوان جو ہے وہ ہمارا ہے رواداری کا۔ رواداری کا کیا مطلب؟ رواداری کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی فکر اپنے تک رکھیں، دوسرے کو نہ چھیڑیں۔ اب یہ بھی بڑا غیر فطری اور غیر عقلی فلسفہ ہے۔ مغرب میں آپ کو پتہ ہے جب بھی وہاں پر کوئی کسی کو ترغیبی انداز میں یا امر بالمعروف نہی منکر جو ہم کہتے ہیں وہ نہیں کر سکتا۔ مغربی رواداری کا فلسفہ ہمارے تصور امر بالمعروف و نہی منکر سے براہ راست ٹکراتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب بھی وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ آئے دن گستاخیاں کر رہے ہوتے ہیں، وہ اسی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں کہ جی میری فکر ہے، میں جس طرح چاہے ہوں اس کا اظہار کروں۔ اسی طرح فریڈم کی بات آ جاتی ہے، فریڈم آف اسپیچ کی بات آ جاتی ہے کہ میں جو چاہوں بول سکوں۔ ہاں تو لیکن یہ رواداری اس وقت کہاں چلی جاتی ہے جب وہاں ان کے قانون کی پر بات آ جائیں، وہاں پر کسی ریاست کے معاملے پہ بات آ جائے، تو مغربی جو حکمران ہیں وہ بھی اس بات کو برداشت نہیں کرتے ہیں کہ ان کی ریٹ کو چیلنج کیا جائے۔ تو وہاں رواداری ساری کی ساری دری رہ جاتی ہے، اور ریاست کے ریٹ کو جو ہے بحال کرنے کے لیے وہ رواداری کو سائڈ میں کر دیتے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا غزہ کے حق میں جتنے مظاہرے ہوئے، کتنا انہوں نے اپنے عوام کے اوپر تشدد کیا، حالانکہ عوام، جمہوریت تو یہ کہتی ہے نا کہ عوام کے چاہت کے مطابق فیصلے کریں آپ، لیکن وہ اس کے خلاف چلے گئے۔ تو رواداری اور یہ امن، یہ ترقی، یہ مساوات، یہ سارے کے سارے ڈھکوسلے ہیں، سارے کے سارے نعرے لوگوں کو غلام بنانے کے لیے، یہ ان کے اپنے اس میں کوئی اپلائی نہیں ہوتے۔ یہ جہاں پر ان کے مفاد کی بات آتی ہے تو یہ سارے نعرے یہ طاقت نسیان میں رکھ لیتے ہیں، ان کو بھلا دیتے ہیں، سائڈ لائن کر دیتے ہیں۔ دنیا میں آپ دیکھیں غزہ میں کتنا ظلم ہو رہا ہے، کہاں ہے آزادی، کہاں مساوات، کہاں انسانیت، کہاں ہیومن رائٹ، سب سائڈ میں چلے گیا۔ تو یہ جو نعرے بنانے والے جدید تہذیب کے بانی تھے وہ سارے کے سارے 2 نمبر لوگ تھے۔ انہوں نے یہ نعرے صرف اور صرف دنیا کو غلام بنانے کے لیے، تیسری دنیا اور دوسری دنیا کے لوگوں کے لیے بنائے تھے، خود کے لیے ان کے لیے یہ پیمانے نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے امن کی بات کی جاتی ہے۔ امن کا مطلب یہ ہے کہ بھئی دنیا میں امن کے ساتھ سب مل بانٹ کے رہیں، لیکن یہ بھی دیکھیں تو خود اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ خود جب چاہیں ایٹم بم برسا دیتے ہیں، جب چاہے جنگ عظیم برپا کر دیتے ہیں، جب چاہے پیٹرول کے لیے کسی ملک میں قبضہ کر لیتے ہیں، جب چاہے کسی ملک کا تختہ پلٹی کر دیتے ہیں۔ دنیا میں تو ظاہر سی بات ہے۔ اچھا امن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جی اس کا مقصد یہ ہوتا ہے صرف اور صرف مذہبی لوگ اور مذہب والے جو ہے وہ اپنی جغرافیہ نہ بڑھائیں، ٹھیک ہے نا، لیکن ہم خود بڑھائیں گے۔ تو یہ تو متضاد فلسفہ ہے۔ امن صرف مسلمانوں کے لیے، آپ کے لیے امن نہیں، آپ کے لیے تو سامراجیت ہے، کالونزم ہے۔ آپ تو دنیا پہ غلبہ کر رہے ہو، بدمعاشی کر رہے ہو، اور آپ اپنے ہتھیاروں سے دنیا کو غلام بنا کے بیٹھے ہو۔ آپ کہتے ہو ہم خیر پر ہے، تو اسلام بھی کہتا ہے کہ اسلام کی تعلیمات خیر پر ہے اور اسے غلبے کا حق ہے۔ آپ کو غلبے کا حق نہیں ہے۔ آپ کی ماڈرن تہذیب جو ہے وہ شیطنت پہ کھڑی ہے، شیطانیت پہ کھڑی ہے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ایپسٹن فائلز میں جتنے نام آئے وہ سارے کے سارے جدید تہذیب کے بڑے بڑے سورما تھے، بڑے بڑے اچھے اور خوش چہرے والے لوگ تھے، مشہور لوگ تھے، جنہوں نے جدید تہذیب کو اس وقت وہ ہے کہ سائنس کے عنوان سے، ٹیکنالوجی کی ترقی کے عنوان سے، سویلائزیشن کی ترقی کے عنوان سے انہوں نے اس کو جو ہے وہ ایک طریقے سے سہارا فراہم کیا ہوا تھا۔ تو جدید تہذیب، ماڈرن سویلائزیشن کی حقیقت وہ ایک پردے کی سی ہے۔ اس کے پاس نعرے ہیں، ڈٹے ڈٹائے ڈھکوسلے ہیں، وہ اس وقت وہ استعمال کرتا ہے جب اسے لگتا ہے کہ بھئی میری موت آنے والی ہے، اور جو ہے مذہب کی جو تہذیب ہے، سویلائزیشن آف ریلیجن ہے، وہ غلبہ پا رہی ہے، تو اس وقت پھر انہیں نعرے یاد آ جاتے ہیں۔ اس وقت نعرے یاد آ جاتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ اسلامی تہذیب پھول رہی ہے، اسلامی تعلیمات پھیل رہی ہے، لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، تو اس وقت ان کو آزادی یاد آ جاتی ہے، ان کو اس وقت امن یاد آ جاتا ہے، ان کو اس وقت جو ہے وہ پھر تمام چیزیں یاد آ جاتی ہے۔ تو یہ دوہرے معیار ہے، یہ سب سے زیادہ جو ہے اس پہ تو ہم بات کرتے رہیں گے، لیکن جو اہم پوائنٹ ہے وہ یہ پوائنٹ ہے کہ بھئی یہ جو نعرے جو اس وقت آویزہ ہے اقوام متحدہ کے چارٹر میں، اور جو ترقی یافتہ ممالک ہے جو جس کو ہم کہتے ہیں ملحدین کے گھر ہیں،
وہ یہ کہتے ہیں کہ جی دنیا کو ہم اس وقت ہی پرامن مانیں گے، اس ملک کو، کسی بھی ملک کو اس وقت ہم پرامن مانیں گے، سرٹیفکیٹ دیں گے جب وہ ہمارے اس نعرے پہ عمل کرے گا، جب وہ ہمارے اس نعرے پر سر تسلیم خم کرے گا۔ اقوام متحدہ کے آپ چارٹر دے دیں، دیکھ لیں، جتنے بھی منشورات ہیں، تمام منشورات کے ایک ایک سطر میں جو 10 مرتبہ آپ دیکھیں گے ان الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو بہرحال انشاءاللہ بس اتنی گفتگو میں آج رکھوں گا۔ ارادہ تو مزید سلائڈس پہ گفتگو کرنے کا تھا، لیکن ٹائم بھی آپ حضرات کا مکمل ہو چکا ہے، اور امید ہے یہ جو ہم نے آج پڑھا ہے، آزادی ہے، فریڈم ہے، مساوات ہے، رواداری ہے، اور اسی طریقے سے اس کے ساتھ ہم نے تیسرا فلسفہ امن کا پڑھا ہے، اور مزید دو تین ایک ہے سویلائزیشن کا ارتقاء ہے، ترقی ہے۔ اچھا پروگریس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اچھا پروگریس ترقی میں آپ بولیں گے کہ بھائی ترقی میں تو اسلام مخالف نہیں ہے۔ دیکھیں ضروریات کے موافق ایسی ترقی، ایسی نفاست، ایسی یعنی سماج کی تعمیر کرنا کہ جس سے لوگوں کی زندگی سہولت کے ساتھ گزرے، تو اسلام تو اس کے مخالف ہے، اس کو حرام تو نہیں کہتا، لیکن ایسی مادی ترقی کہ جس کی وجہ سے خدا کو بلا دیا جائے، روحانیت کو پس پردہ رکھ دیا جائے، پس پشت کر دیا جائے، تو ایسی ترقی کو، پروگریس کو مذہب نہیں مانتا۔ مذہب کا اصل مقصد روح کی ترقی ہے، جبکہ مغرب کہتا ہے صرف مادے کی ترقی، روشنی ہے، بس ایندھن ہے اور فیکٹری ہے اور ٹیکنالوجی ہے، بس انسان روح کو یعنی روح کو مار دے اور جسم اور مادے اور یعنی ظاہریت کو وہ پوجے اور اس کو جو ترقی دیں۔ تو یہاں پر ترقی مادہ پرستی کے عنوان سے اسلام اس کا مخالف ہے، ورنہ ضروریات ہے، دفاعی ٹیکنالوجی ہے، انسان کی زندگی کے لیے جو چیزیں ضروری ہے، اور اتنی تحسینیات، آرائش جو اللہ تعالیٰ سے غافل نہ کرے، تو وہ بھی محمود ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چار عنوان پہ آج بات میں مکمل کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا مزید ہم دیگر کلاسز میں، اگلی کلاسز میں پھر بات کر لیں گے انشاءاللہ۔ کوئی سوال ہو کسی ساتھی کا تو وہ سوال کر سکتے ہیں۔ جی کوئی ساتھی سوال پوچھنا چاہے تو سوال کر لیں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے سیشن کو مکمل کرتے ہیں، اور مزید سوال کے لیے پھر آپ وہ انشاءاللہ ہمارے یعنی گروپ میں بھی چیٹ آن کر دیں گے، تو وہاں بھی آپ سوال بھیج سکتے ہیں۔ کسی ساتھی کو اس چار عنوان کے بارے میں کوئی سوال ہو تو مجھے ابھی سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیں۔ یہ معلوم کرنا تھا کہ جو آپ کی چار فلسفے بتائے ہیں، جی جی جو مختصر تعریف اگر تعریف جائے۔ جی جی انشاءاللہ میں تمام چیزیں ہم نے لکھی ہو، انشاءاللہ میں بھیج دوں گا، لیکن یہاں جو میں نے خلاصتاً چیز آپ کو بتائی ہے وہ تمام سلائڈ سے خلاصہ ہے۔ اب جو فریڈم ہے، آزادی کا جو تصور ہے، اس پہ میں نے تقریباً 15 سلائڈز بنائی ہوئی ہے، 3-4 تو یہاں پر شیئر ہوئی ہے، اسی طریقے سے مساوات کے اوپر میں نے وہ چیزیں بنائی ہوئی ہیں، انشاءاللہ اگلی کلاسز میں ہم شیئر کر دیں گے۔ ویسے آزادی کا خلاصہ یہ ہے، جی جی بولیں۔ پی ڈی ایف اگر بنا لیے جائے تو وہ سلائڈ میں دیکھنا ہوتا جی جی نہیں، میں پی ڈی ایف میں شیئر نہیں کرتا، کیونکہ یہ میرے بنائے ہوئے اشارات ہیں، اب وہ ساتھی کیا بیوقوفی کرتے ہیں، وہ ان اشارات کو لے کے اس پہ کورسز کراتے ہیں۔ اب ان اشارات کا آپ کو خود نہیں پتہ، آپ کیسے کورس کرائیں گے؟ پھر وہ یہی ہوتا ہے کہ نہ خود سمجھا پاتے ہیں، نہ خود سمجھ پاتے ہیں۔ تو جو متعلقہ جو ہمارا سلیٹ کا حصہ ہوگا، صرف میں وہ تصویر شیئر کروں گا، باقی تو میرے الحمدللہ تقریباً 25 سے زیادہ کورسز بنے ہوئے ہیں، لیکن وہ آپ حضرات خود ہی اس تصویر کو جمع کر کے پی ڈی ایف بنا سکتے ہیں، ایسی اپلیکیشن موجود ہے، لیکن جو ہمارا مکمل کورس ہے وہ میں شیئر اس لیے نہیں کرتا ساتھیوں کو کہ وہ پھر ساتھی اس پہ کورس کرانا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ جتنا سلائڈ شیئر کی جا رہی ہے اس کو سمجھیں، پہلے اپنا مطالعہ مکمل کریں، انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی، آپ آگے خود بھی بات کر سکتے ہیں۔ باقی آزادی کے حوالے سے جو میں نے سلائڈز بنائی ہوئی ہے وہ میں انشاءاللہ مکمل شیئر کر دیتا ہوں، 4-5 سلائڈز اور ہیں، اور مساوات کے عنوان پہ انشاءاللہ سلائڈ ہم نے بنائی ہوئی ہے۔ باقی ترقی کا جو پروگریس کا فلسفہ ہے وہ میں نے زبانی بتا دیا، اس پہ میں نے بھی کام نہیں کیا، انشاءاللہ ہم اس پہ بھی کام کریں گے۔ اور اسی طریقے سے جو امن کا عنوان ہے اور عدل کا عنوان ہے اور ہیومن رائٹس ہے، یعنی انسانیت پرستی کا عنوان ہے، تو اس پر ہمارے پاس کافی مواد موجود ہے، میری کتاب بھی ہے ہیومنزم کیا ہے، تو اس کے انشاءاللہ اقتباسات وہ چیزیں جو آپ کے کام کے لیے، جو میرے لیے ممکن ہے، کچھ کتابیں میری شائع ہو چکی ہے، تو اس کی جو حقوق تبعات ہوتی ہے نا، ظاہر سی بات ہے، ناشر کی اجازت کے بغیر شیئر کرنا ویسے بھی اخلاقی طور پہ درست نہیں ہوتا، تو پی ڈی ایف تو میں شیئر نہیں کر سکتا، لیکن اس کے جو اہم حصے ہیں، مضامین ہیں، وہ میں انشاءاللہ گروپ میں آپ حضرات کو شیئر کر دوں گا۔ جزاک اللہ خیرہ، آپ چاہے تو گروپ میں چیٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ساتھی ہمارے چیٹ آن کر دیں گے۔ کوئی اور سوال ہو کسی ساتھی کا تو پوچھ سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے، جزاک اللہ، ہم کلاس مکمل کرتے ہیں۔ آپ حضرات گروپ میں اپنے سوال لکھ کے رکھیں یا مجھے پرسنلی بھیج سکتے ہیں، اور گروپ میں بھی انشاءاللہ شیئر کر سکتے ہیں۔